بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ 16واں پارہ سورہ مریم، آیت شریفہ 69 اور اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں آیات مبارکہ 69 اور 70 کے الفاظ شریفہ کے معانی اور ان کا بامحاورہ ترجمہ عرض کیا جا چکا ہے۔ دوبارہ دونوں آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر ان کے حوالے سے اور ان کے بعد والی آیات کے حوالے سے بقدر وقت انشاءاللہ گفتگو کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے، پھر یقیناً ہم کھینچیں گے ہر گروہ سے جو ان میں سے رحمان پر زیادہ سرکش ہے، پھر ہم یقیناً زیادہ جانتے ہیں کہ اس جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ حقدار کون ہے، معاملہ کتنا سنگین ہوگا۔ دنیا میں سرکشی میں پہلا نمبر، روز قیامت جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کے لیے پہلا نمبر۔ اور کون کھینچیں گے؟ جبار و قہار رب۔ ان کا کھینچنا کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی دباؤ، کوئی احتجاج، کوئی عدم اعتماد کے ووٹ کا خدشہ کوئی اثر انداز ہو سکے گا؟ اثر انداز ہونا تو دور کی بات، اس کی جرت نہیں، اس کا سوچے گا بھی کون؟ یا انبیاء لرزاں و ترساں ہوں گے، وہاں کوئی ایسی بات کیوں کر اور کیسے سوچے گا؟ اور جہاں کیفیت یہ ہوگی کہ مرد عورت بغیر لباس کے ننگے قدم، اور کسی کو جرت نہ ہوگی کہ آنکھ اٹھا کے دوسرے کی طرف دیکھ سکے، وہاں احتجاج، عدم اعتماد اور ایسی شیطانی باتوں کا دخل کہاں سے ہو سکتا؟ دنیا میں ہم اپنی حماقت کی وجہ سے برائی میں، غلط کاری میں، سرکشی میں، ظلم میں، تکبر میں سب سے آگے نکلنا چاہتے۔ اللہ بچا دے، اللہ نہ ایسی قوت دے، نہ ایسا مال دے، نہ ایسا منصب دے جس کا انجام یہ ہو۔ اس بڑے ہونے کا انجام کیا ہے؟ روز قیامت جبار و قہار رب کی طرف سے کھینچے جانے میں سب سے آگے۔ اور پھر کھینچ کے کرنا کیا ہے؟ پھر یقیناً ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس جہنم میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔
اور اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف کوئی اپیل، نظر ثانی کی درخواست، لارجر بینچ، اپر کورٹ، سپریم کورٹ، کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوگا۔ ہاں، اگر اس فیصلے کو بدلوانا ہے اب کوشش کریں، اب موقع ہے، اور یہ موقع انہوں نے اپنی رحمت سے خود دیا ہے۔ اگر اب بھی نہ دیں تو نہیں ہے، لیکن اب دیا ہے اور بہت دیا ہے، لیکن اس وقت کوئی موقع نہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا آیت شریفہ 72، 71 اور 72، ان دونوں کے الفاظ شریفہ کے پہلے معانی سماعت فرمائیے، پھر بامحاورہ ترجمہ کچھ، پھر ان کی تفسیر میں عاجزانہ گزارشات۔ وَإِن مِّنكُمْ، ان کے بعد جب الا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں منکم کے بعد کیا سب ہو، تو اس وقت ان کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی۔ یا اللہ، معاملہ بڑا ہی سنگین، رب ذوالجلال گواہ ہے، بڑا ہی سنگین۔ لیکن شہوتوں کے پردے، گمراہیوں کے پردے، دنیا پرستی کے پردے ہماری عقلوں پہ چھائے ہوئے۔ معاملے کی سنگینی، پہلی کوشش تو یہ سنے ہی نہ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور اگر سن لیں تو شیطان کی ساز باز ہے کہ دل تک جائے ہی نہیں، ادھر سے پہلی کوشش تو ہے اس میں داخل ہی نہ ہو، اور بڑی حد تک کامیاب ہے۔ اچھے اچھے بڑے لوگ، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ رزق حلال کی یہ محنت عبادت ہے، ماشاءاللہ شیخ الاسلام ہے تو، رزق عبادت، رزق حلال کی یہ محنت عبادت ہے، تو چینل کے ساتھ جو 2 گھنٹے نانوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے وہ کیا؟ تو سارا وقت رزق حلال میں لگا؟ اوان صاحب 2 گھنٹے کیا کرتا ہے؟ سڑک پہ کھڑا ہوا، چائے کے کپ پہ بیٹھا اور فش کھانے گیا تو کیا کچھ بکتا؟ یہ سارا رزق حلال چل رہا ہے۔ دین کے سننے کی بات ہے، رزق حلال آ گیا، اور اللہ جانے تیرا رزق حلال ہے بھی کہ کوئی نہیں۔ شیطان کے الجھاؤ ہیں جن میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اور بری طرح الجھے ہوئے ہیں، مگر تھوڑے، کہنے والے بھی سننے والے، یونس صاحب کہنے والے بھی سننے والے، مگر تھوڑے۔ اللہ تھوڑوں کو زیادہ کرے اور ہم کمزوروں کو ان میں شامل کرے۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے۔ تم میں سے کون خطاب ہے؟ کس سے؟ فضل الہی سے، زین سے، وقار صاحب سے، بھٹی صاحب سے، سب سے، احمد جی۔ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی الا واردھا، مگر اس پر وارد ہونے والا۔ کس پر؟ کس پر؟ بولو، جہنم پر۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک ہے یہ۔ اگر اور کچھ نہ ہو صرف ایک یہ بات، کتنی خوفناک۔ عالم، جاہل، منصب والا، سینئر، جونیئر، سب جہنم پر وارد ہونے والے، دور دور سے نہیں، وارد ہونے والے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ وارد کا معنی کیا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، ہمیشہ سے ہے آپ کے رب پر، حتمن، حتمی بات، سٹنلی، یقیناً
مقضیہ فیصلہ شدہ. کیا کہتے ہیں ڈیسائیڈڈ؟ ثم ننجی الذین اتقوا، یا اللہ ان میں شامل کر دیں. پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو بچے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو. فیہا، اس جہنم میں، جثیا، گھٹنوں کے بل جھکے. اور چھوڑ دیں گے اس میں، یعنی جہنم میں، ظالموں کو گھٹنوں کے بل. یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. کہانی بڑی خطرناک. محاورہ ترجمہ سنیے. اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس جہنم پر وارد ہونے والا. یہ بات ہمیشہ سے آپ کے رب کے ذمہ ہے، حتمی طور پر فیصلہ شدہ. پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل. قربان جائیں اپنے رب پر اور ان کی کتاب پر اور ان کے بیان پر. سمجھانے میں اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں دل ہو، سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. ہر شخص اس نے جہنم میں وارد ہونا ہے. جب ہر شخص جہنم میں وارد ہونے والا ہے تو جہنم میں اس کے گرائے جانے کا، جلائے جانے کے امکانات روشن ہیں یا غیر روشن؟ یہ روشن کا لفظ تو بول رہا ہوں، روشن تو نہیں، یہ تو مصیبت ہی ہے. امکانات بہت زیادہ ہیں، یہ تھوڑے ہیں. اور یہ کس کے لیے؟ میرے آپ سب کے لیے. جنتی جنتی مر گیا تو کہتے ہیں بشتی مر گیا. تیرے بابا کو کس نے خبر دیا وہ بشتی مر گیا؟ جنت بھی کہاں سے خبر آئی تو یہ جنت بھی کسی کی کوئی گارنٹی، مگر جس کی گارنٹی ارشاد رب دیں یا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں. وارد کے کیا معنی ہیں؟ حضرات علماء نے ایک سے زیادہ معنی بیان کیے. ایک معنی یہ ہے کہ ہر شخص، کافر بھی ایمان والے بھی، جہنم میں جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کو حکم دیں گے جو حکم آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیا. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو جو اللہ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی جلائے جانے والی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے سکتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کو نہیں دے سکتے. اس آگ کو حکم دیں گے. اللہ کا یہ وعدہ جو انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے پورا بھی ہوگا، اور اہل ایمان کو جہنم میں داخل ہونے کے باوجود کوئی تکلیف نہ. بات واضح ہوگی. دوسرا معنی، وارد کا معنی یہ ہے کہ جہنم کے اوپر پل ہوگا. اللہ اکبر. اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ہر ایک گزرے گا. جس کو پل صراط کہتے ہیں، اس پر سب کو گزرنا ہوگا، نیک بد مومن کافر. اللہ بچائے، اللہ بچائے.
اب اللہ والے جہنم سے بچائے جانے والے تیزی سے گزر جائیں اور پکڑے جانے والے اس میں پھینکیں. خطرناک موقع. اب یہ دو قول، ان دونوں کے بارے میں بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کا جہنم میں جانا اور آگ کا ان پر برد و سلام ہونا، یہ کس نے بتلایا ہے؟ یہ غیب کی بات ہے. اس کے لیے یا قرآن کریم چاہیے یا سنت نبوی چاہیے. کس نے بتایا؟ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. ان سے پوچھا گیا کہ ورود کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ بات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی، یعنی میں نے یہ بات آپ سے سنی تھی. کیا؟ کہ جہنم اس میں اہل ایمان داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کو برد و سلام بنا دیا جائے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا. امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کی. اگر یہ حدیث ثابت ہوتی بات ختم ہوتی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یاد کر لینا یہ حدیث کیا ہے؟ تو جب ضعیف ہے تو دلیل نہیں بن سکتی، دلیل نہیں بن سکتی. دوسرا قول کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس صراط کے اوپر سے گزرنا. اس کے بارے میں تائید یہ ہے کہ یہ جو وارد ہونا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی بیچ داخل. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ القصص میں آیت نمبر 23 میں نکالیے اور دیکھ لیجیے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر آئے یعنی جہاں سے، تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت جانوروں کو پانی پلا رہی ہے. تو کیا لفظ تھا؟ واردہ. تو کیا موسیٰ علیہ السلام پانی کے اندر داخل ہوئے؟ جی کیا مطلب ہے؟ پانی کے قریب آئے، پانی پہ آ کے جھانکا. وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ درس پیر کے دن اس کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے. کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے.